أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ نمبر 49 جسٹ 18 آیات 8 سے 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی ہے. کچھ آیات صحابہ کرام سے روایت ہے کہ وہ 8 ہجری میں نازل ہوئی ہے اور کچھ آیات 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں. اس سورت کے 6 پارٹس ہیں. پہلا پارٹ 1 سے لے کر 5 آیت. ذاتی آداب پرسنل مینرز اکارڈنگ ٹو مقام. پرسنل مینرز اکارڈنگ ٹو مقام. پرسنل بیہیویئر. سیکنڈ پارٹ ہے 6 سے لے کر 8. یوز سینسز اسٹارٹ تھنکنگ. 6 سے 8 تک 2 آیات ہیں. تین آیات ہیں. یوز سینسز اسٹارٹ تھنکنگ اکارڈنگ ٹو OAC. 9 اور 10 نمبر آیت ہے ہاؤ ٹو میک ججمنٹس. پہلا پارٹ 1 سے لے کر 5 آیت. پرسنل بیہیویئر اکارڈنگ ٹو مقام. سیکنڈ پارٹ ہے اس کا OAC یوز سینسز اسٹارٹ تھنکنگ. 6 سے 8. 9 سے 10 ہاؤ ٹو میک ججمنٹس. فورتھ پارٹ ہے 10 سے لے کر 12 آیت. 10 11 12. سوشل بیہیویئر. فورتھ اسٹیپ. ففتھ پارٹ اینڈ ففتھ اسٹیپ ہے یونیورسل اسٹینڈرڈ. 13 نمبر آیت. صرف ایک آیت ہے اس میں. اینڈ لاسٹ پارٹ ہے کنکلوژن. اسلام میں سے اگر مینرز کو نکالتے ہیں تو باقی سوشل بیہیویئر. اسلام میں سے اگر مینرز کو نکالتے ہیں تو باقی کیا بچتا ہے؟ منافقت. یہ جو مینرز سارے بتائے ہیں جتنے پارٹس پہلے آئے ہیں اگر ان اسلام میں سے مینرز کو نکال دیا جائے تو باقی کیا بچتا ہے؟ مائنس کرنے سے منافقت باقی بچتی ہے. میں ریپیٹ کر دوں کیا؟ آپ لوگ اپنی اپنی ڈائریز پہ نوٹ کر لیں. میں نے اسپیشل اسٹیٹس بھی لگایا تھا اسی لیے کہ آپ لوگ آج اپنے اسپیشل نوٹس بنائیں گے تو تیاری کر کے کہ آج اسپیشل کلاس ہے. بٹ آئی تھنک کسی نے وہ اسٹیٹس پڑھا نہیں ہے. اسٹوڈنٹس نے نہیں پڑھا. پہلا پارٹ 1 سے لے کر 5 آیات. پہلی 5 آیات پہلا پارٹ ہے پرسنل بیہیویئر. ایک لفظ میں لکھ لیا کریں, زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں ابھی. سیکنڈ پارٹ ہے OAC. تھرڈ پارٹ ہے ججمنٹس. فورتھ پارٹ ہے سوشل بیہیویئر. ففتھ اسٹیپ ہے انٹرنیشنل. ایک ورڈ میں لکھے نا, یونیورسل اسٹینڈرڈ. ففتھ اسٹیپ 13 نمبر آئے. اور 14 سے لے کر 18 تک کنکلوژن ہے. بس کنکلوژن لکھیں اور کوئی نام نہ دیں اسے. نہیں, آپ ایسا کریں, آپ ایسا کیجیے گا, یہ چارٹ میں کلاس میں ہی رکھ دوں گی, آپ اس کے مطابق ہر کوئی اپنے نوٹس بنا سکتا ہے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اب میں پہلے آپ کو OAC سمجھاتی ہوں اور اس کے بعد پھر یہ سورت اسٹارٹ کرتے ہیں پڑھنا. ٹھیک ہے؟ OAC ہوتا کیا ہے؟ O سے آبزرویشن.
ए से एनालाइज, सी से कंक्लूजन। इंसानी पर्सनालिटी 2 डोमेन रखती है बेसिक। कौन कौन से? एक माइंड, एक हार्ट। कुरान आपको क्या कहता है? कुरान किस पे जोर देता है, फोकस करता है? माइंड जो होता है उसमें आपके नर्व्स इन्वॉल्व होते हैं, आपके सेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है, और दिल में क्या होता है? फीलिंग्स होती हैं। ठीक है? माइंड में, एक लफ्ज़ में लिख लें, माइंड में सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं और हार्ट में फीलिंग्स इन्वॉल्व होती हैं। 2 डोमेन हैं। इंसानी पर्सनैलिटी इन 2 चीज़ों से मिल के बनती है। ठीक है? और हमने करना क्या है? ये सूरत क्या कहती है, क्या करें? पहला स्टेप होता है, अगर इसको जंक में लें, अगर आप कोई भी चीज़, इंफॉर्मेशन जंक में आ रही है, हर तरह की लाखों बम्बारमेंट हो रही है हमारे जहनों पर इंफॉर्मेशन की। हम सुबह से लेकर शाम तक सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, 1000 तरह के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐसा ही है, इंजन्स हैं, सर्च इंजन्स हैं। आप उनके साथ इंफॉर्मेशन ले रहे होते हैं, लेकिन क्या उनमें से कोई सारी की सारी आपके जहन में बाकी रह जाती है? नहीं, बाकी नहीं रहती। उसके बाद स्टेप 2 होता है, माइंड प्रोसेस करता है सेंसेस के थ्रू। कौन सी इंफॉर्मेशन काम की है उसको रख लेता है अपने पास, कौन सी काम की नहीं है उसे ख़त्म कर देता है। उसके बाद वो जो प्रोसेस होता है, उसके बाद आप एक कंक्लूजन कायम करते हैं, कि नतीजा निकालते हैं। इंफॉर्मेशन, ऑब्जर्वेशन, उससे आपके कॉन्सेप्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट्स आपके नॉलेज में कन्वर्ट होते हैं, और नॉलेज आखिर हिकमत में कन्वर्ट होता है। ये 4 स्टेप्स हैं जो आपको ज़रूर करने होते हैं। तो इसका मतलब है कि आप अपने माइंड के साथ, आप अपनी सोच के साथ, इस सूरत का जो की पॉइंट है और इसका सेंट्रल आइडिया है, हाउ टू चेंज बिहेवियर थ्रू द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग। थॉट प्रोसेस के ज़रिए हम कैसे अपना बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। हाउ आर थिंकिंग चेंज आर फीलिंग्स एंड बिहेवियर। हमारी सोच कैसे बदल देती है, हमारी फीलिंग्स पर कैसे असरअंदाज होती है। ये इस सूरत का सेंट्रल और की पॉइंट है। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, उसके लिए मैंने लिखी है 1-2 मिसालें। पहली मिसाल है, एग्जाम्पल है हमारे माशरे में, अगर किसी को तलाक होती है तो आप इस चीज़ को कैसे लेते हैं? एनालाइज किए बगैर पहली बात, पहली सोच आपके दिल में क्या आती है, आपके दिमाग में क्या आती है? क्योंकि हम इसी सोसाइटी का हिस्सा है ना, पाकिस्तानियों के अंदर पहली सोच क्या आती है? आप बताएं ये इसे ऐसे। हाँ, यस। और हाँ हाँ, मसला किस मत होते जालिम। अच्छा, लड़की खराब होगी, जरूर लड़की में कोई मसला होगा। ठीक है, ठीक है। ये हमने एनालाइज किए बगैर नतीजा निकाल लिया, और हम यही करते हैं। सूरत हुजरात यही बताती है, हम एनालाइज नहीं करते। हम कोई बात सुनते हैं, इंफॉर्मेशन मिलती है, और फौरन से पहले हमारी ज़बानें नतीजा निकाल लेती हैं। जी, तो यही नतीजा नहीं निकालना। अच्छा, दूसरी मिसाल देती हूँ कि कैसे हमारी सोच बदली जा सकती है। न्यूयॉर्क की एक सुबह का वाक़या है कि एक साहब कहते हैं, मैं ट्रेन में सवार हुआ और मैं आके बैठा, बड़ा पीसफुल माहौल था, लोग ऊँघ रहे थे अपने अपने काम पे जाने के लिए। ज़ाहिर है दूर का सफ़र करना हो तो उसमें बंदे के पास काफ़ी टाइम होता है, 1.5 घंटे का भी सफ़र है ट्यूब ट्रेन के ज़रिए, तो उसमें कोई बुक पढ़ रहा है, कोई म्यूज़िक सुन रहा है, कोई आंखें बंद करके सो रहा है। अचानक एक बच्चों वाले साहब दाखिल हुए हैं और वो आके आराम से बैठ गए और मेरी साथ वाली नशिस्त पे बैठ गए। उन्होंने आंखें बंद की हैं और वो जैसे मराकबे में चले गए हैं, फुल पीस। और उनके बच्चों ने किसी की अखबार छीनी है, किसी के ऊपर चढ़ गए हैं, किसी को इतना ऊधम मचाया है कि नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। अब इस सीन में क्या नज़र आ रहा है? कि लापरवाह बंदा, बाप लापरवाह है। बाप लापरवाह है। कोई और बताना चाहे, कोई उसकी बात में कमी? ये एक ही बात है, लापरवाह है, फिक्र नहीं, और आप तमीज़ नहीं सिखाई। उसके बाद मैंने उससे कहा कि आपको चाहिए कि अपने बच्चों को कंट्रोल करें, वो सारी ट्रेन का माहौल ख़राब करें। उन्होंने कहा हाँ चाहिए तो मुझे ऐसा ही, लेकिन अभी 5 मिनट पहले हम हॉस्पिटल से आए जहाँ मेरी बीवी की डेथ हुई है, जिसकी वजह से अभी तक मैं शौक में हूँ, मुझे नहीं समझ आ रही
میں نے کیا کرنا ہے، اور ابھی تک مجھے لگتا ہے میرے بچوں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی. اب فوراً پوری ٹرین کا بیہیویئر چینج ہو گیا اس کی طرف سے. ہاں بدتمیزی اب بھی ہو رہی ہے، بچے اب بھی شور مچا رہے ہیں، لیکن آپ جب فیل کرتے ہیں کسی کے لیے کچھ تو فوراً سے پہلے آپ کا بیہیویئر چینج ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مائنڈ نے ایک انفارمیشن دی ہے، بدتمیز بچے ہیں، لاپرواہ باپ ہے، لیکن آپ نے اینالائز کیا ہے اس کی سٹوری سننے کے بعد. اینالائز کرنے کے بعد آپ جس کنکلوژن پہ پہنچے ہیں، اسلام یہی کہتا ہے، سورۃ حجرات یہی کہتی ہے، آپ کے تھاٹ پروسیس کو چینج کر دیتی ہے. آپ جو سوچتے ہیں اس کی وجہ سے آپ کا بیہیویئر کیسے تبدیل ہوتا ہے، یہ سائنس کا اصول ہے. قرآن سائنس سے ہٹ کے کچھ نہیں بتاتا، نیچر سے ہٹ کے کچھ بھی نہیں بتاتا. تو اب سمجھ میں آیا. آبزرویشن، اس کے بعد اس کو اینالائز کرنا، اینالائز کرنے کے بعد کنکلوژن نکالنا کس طرح سے بیہیویئر کو چینج کر دیتا ہے. اور اس سارے پروسیس میں یوز کیا ہوتا ہے، ہارٹ یوز ہو رہا ہوتا ہے، فیلنگز اور ایموشن یوز. اب فیلنگز بدل گئی ہیں، ہر کسی کو اس پہ ترس آ رہا ہے. ابھی اس بندے پر ترس آنا جو شروع ہوا ہے تو پھر وہ سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب میں کچھ اور ایگزامپل دیتی ہوں آپ کو. نہیں، اب مجھے آپ بتائیں گے جو میں نے آپ کو ابھی انفارمیشن دی ہے کہ انسانی شخصیت کن دو چیزوں پہ تعمیر ہوتی ہے، مائنڈ اینڈ ہارٹ، دل اور دماغ. ٹھیک ہے، دل دماغ مل کے پرسنالٹی کو بلڈ کرتے ہیں، ہیومن پرسنالٹی کو. اس میں سے دل کیا کرتا ہے، دل کا کام کیا ہے، فیل کرتا ہے، اس میں ایموشنز ہوتے ہیں، فیلنگز ہوتے ہیں. اور دماغ کا کیا کام ہوتا ہے، سینسز کو کنٹرول کرتا ہے. اسی لیے بعض دفعہ آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی انفارمیشن کے مطابق تو یہ انسان ہمارے لیے شدید نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی آپ فیل اس کے بارے میں کچھ کرتے ہیں پھر اس کے بعد آپ کا رویہ اس کے ساتھ بدل جاتا ہے. اس کے لیے پھر میں آپ کو سیرت میں سے اور ہسٹری آف اسلام میں سے کچھ مثالیں دوں گی. ابھی میں نے آپ کو 2 مثالیں دی ہیں ہمارے اپنے ہی سوسائٹی میں سے، ایک پاکستان کی سوسائٹی میں سے، ایک ڈائیورس وومن کے ساتھ ہمارا بیہیویئر کیا ہوتا ہے. ہم اینالائز کیے بغیر، دوسرے کا پرابلم سمجھے بغیر صرف کنکلوژن نکالنے کے عادی ہو چکے ہیں. اور ایک میں نے وہ نیو یارک کی ٹرین والا واقعہ بتایا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو سیرت النبی سے واقعات بتاتی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں صحابہ کرام ساتھ تھے. ایک جگہ سے گزرتے ہیں اور وہاں پر ایک بکری کا مردہ بچہ پڑا ہے، کان کٹا ہوا. آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ یہ ناپاک ہے، یہ نجس ہے، اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے. ایسے نہیں کہا، کوشچن کیا، صحابہ سے پوچھا تم میں سے کوئی اسے خریدنا پسند کرے گا. طریقہ سیکھیں کہ آپ کس طرح سے تھاٹ پروسیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ڈیولپ کر رہے ہیں کہ سوچنے کا طریقہ ایسے ہو. کوشچن کرو ایک دوسرے سے، آبزرو کرو، کسی بھی چیز پر اندھے بہرے ہو کے نہ گزر جاؤ. آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ بکری کا بچہ تم میں سے کوئی لینا چاہے گا. اب صحابہ کرام نے بھی یہ نہیں کہا کہ ہاں متبرک بچہ ہے، نبی کہہ رہے ہیں ہمیں فوراً سے پہلے لے لینا چاہیے. اس طرح سے ان کا جو انٹلیکٹ تھا اس طرح سے کام نہیں کرتا تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، لاجیکل بات کی انہوں نے، بکری کا بچہ، اور بچہ بڑی بکری ہوتی پھر بھی خریدتے. دوسرا اس کا نقص کیا ہے، عیب کیا ہے کہ یہ مردہ ہے، زندہ ہوتا خرید سکتے تھے. تیسرا اس کا نقص کیا ہے، کان کٹا ہوا ہے، خوبصورت بھی نہیں ہے. اتنے ایسے کو ہم نہیں لینا چاہتے. آپ نے فرمایا دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک اس مردہ بکری کے بچے، کان کٹے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے. اب صحابہ کو سمجھ میں آیا کہ جیسے یہ ہم بکری نہیں خرید سکتے، کیونکہ صحابہ تجارت کیا کرتے تھے، انہیں پتا تھا. ہم سب بھی کرتے ہیں، ہمیں پتا ہے ہم پیسے دیں گے دکان سے کچھ بھی آ جائے گا. تو ان کی نظر میں انہیں بتانے کا طریقہ کیسا تھا، آبزرویشن کے تھرو بتایا. ایسے ہی ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت لگا رہے تھے. اب آپ کو نظر تو آ رہا ہے کہ آپ درخت لگا رہے ہیں. پوچھا ابو ہریرہ کیا لگا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا درخت لگا رہا ہوں. کہا کیا میں تمہیں بتاؤں نا اس سے بہتر درخت لگانے کا طریقہ؟ حضرت ابو ہریرہ نے کہا جی بتائیے. کہا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کے اس کو ٹریگر کیا ہے، آپ کی فیلنگ کو ٹریگر کیا ہے کہ ابو ہریرہ درخت کیوں لگاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ درخت اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ باغ ہوگا، اس کے چھاؤں میں بیٹھوں گا، اس کا پھل کھاؤں گا. یعنی درخت لگانا ایک اچھی بات ہے. یہ نہیں کہا کہ اب دنیا کے درخت بالکل نہ لگاؤ اور آخرت کی تیاری کر لو اور دنیا میں بس تم مردوں کی طرح جیو. نہیں، توجہ دلائی ہے جو بندہ یہاں درخت لگا سکتا ہے، یہاں تو عارضی زندگی ہے، وہاں تو ہمیشہ کی زندگی ہے.
تو وہاں بھی تو ہمارے باغ تیار ہونے چاہیے. تو اس طرح سے ان کی توجہ دلائی ہے کہ اس طرح سے تم کرو. ٹھیک ہے. تیسرا واقعہ ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز کا واقعہ کہ آبزرویشن کے تھرو کیسے یہ پروسیس تھاٹ پروسیس کام کرتا ہے اور بیہیویئر چینج ہو جاتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی خلیفہ، ان سے پہلے جتنے بھی اموی خلفاء تھے انہوں نے ذاتی جائیدادیں بنائی ہیں بیت المال میں سے، خزانے میں سے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ہی برسر اقتدار آئے ہیں آپ نے ساری جائیدادیں واپس کر دی. اب خاندان کے لوگوں نے بڑی عورت کو، بڑی بوڑھیوں کو جیسے بھیجا جاتا ہے، پھوپھی جان کو ان کی بھیجا کہ عمر بن عبدالعزیز سے کہیں کہ وہ جائیدادیں واپس کر دیں ہماری. اپنی تو چوکی سو کی. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے سب سے پہلے اپنی جائیدادیں واپس کی تھی، کاغذات ان کے ختم کیے. کہا تھا یہ ہمارا حق نہیں ہے، مسلمانوں کا حق ہے. اب وہ جب آپ کے پاس آئی ہیں تو آپ نے کہا ہے، یہ نہیں کہا پھوپھی جان، ان کے ادب کا تقاضا تھا کہ انہیں بدتمیزی سے جواب نہ دیا جاتا، لیکن بات بھی پہنچانی تھی. کہنے لگے ایسا کریں پھوپھی جان، یہ دینار گرم کریں. وہ جو میٹل کے ہوتے تھے تب، سونے یا چاندی یا تانبے کے یا پیتل کے سکے ہوتے تھے، دینار ہوتے تھے. کہا دینار گرم کریں اور جب یہ انگارہ بن جائے اس کو مجھے لگا دیں. پھوپھی جان اگر آپ کا دل برداشت کرتا ہے مجھے وہ تپتا ہوا دینار لگانے پر تو پھر میں آپ کو جائیداد واپس کر دیتی ہوں. اس سے پھوپھی کو آبزرویشن کے ذریعے کیا بات سمجھ میں آئی کہ میں تو اپنے لیے یہ پسند نہیں کرتی کہ میں اپنے بھتیجے کو اس نقصان میں ڈالوں، تو مجھے جائیدادیں نہیں لینی دوبارہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. بیت المقدس فتح کرنے کے لیے جب نکلے ہیں، غلام نیچے ہے اور غلام اوپر ہے اور آقا نیچے ہے. تو یروشلم کے جتنے بھی وہ پادری اور اکٹھے ہوئے ہوتے جنہوں نے شہر کی کنجیاں حوالے کرنی تھی، ان کو اللہ نے آبزرو کیا کرایا کہ اسلام کیسا دین ہے. ایکویلٹی ہے، اتنی ایکویلٹی ہے کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس ٹائم خلیفہ وقت تو پروٹوکول کے ساتھ آئے گا. جو 22 لاکھ مربع میل پہ حکمران ہے اور ہم بغیر لڑائی کے شہر جس کے حوالے کرنے والے ہیں، اس کو تو ایک خاص نشانی کے ساتھ آنا چاہیے تاکہ ہمیں دور سے پتہ چل جائے. لیکن اس کو نشانی کا خیال نہیں ہے. اس کو یہ پتا ہے کہ جب باری آئی ہے، طے ہوا ہے کہ پہلے ایک بیٹھے گا پھر باری باری دوسرا بیٹھے گا. تو جب ان کے شہر میں انٹر ہوئے تو باری غلام کی آئی ہے. تو چاہے سامنے بادشاہ وقت ہوں، چاہے پوری دنیا کی قوتیں کھڑی ہوں، آپ نے وہی کرنا ہے جو آپ کو دین نے سکھایا. اس بیہیویئر آبزرویشن کا ان پہ کیا اثر ہوا کہ انہوں نے چابیاں بھی حوالے کیں اور بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے. تو یہ تھاٹ پروسیس کام کرتا ہے کس کے ساتھ؟ آپ کے آبزرویشن کے ساتھ کام کرتا ہے. آپ کچھ دیکھتے ہیں، کوئی انفارمیشن آپ کو ملتی ہے، اس کے بعد آپ نتیجہ قائم کرتے ہیں. اور اسلام کیا کہتا ہے، وہ جو درمیان والا کام ہے نا، اینالائز کرنے والا، وہ ہم نے چھوڑ دیا. وہ اینالائز کرتے ہیں، اس کو مائنڈ پروسیس کرتا ہے، پھر اس کو دل میں بھیجتا ہے. دل فیلنگز کے ساتھ جب انفارمیشن باہر آپ کا رویہ نظر آتا ہے نا، وہ لوگوں کو یا امپریس کرتا ہے یا دنیا سے دور، دین سے دور کر دیتا ہے. اچھا، اس بیہیویئر کے بارے میں فیلنگ سے جڑا ایک واقعہ بہت خوبصورت واقعہ ہے. جب انہوں نے کہا کہ کیا کرنے آئے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے نکلے. تو کہا گھر واپس جانا چاہتے ہو؟ کہا نہیں جانا چاہتے. سوچا ہے گھر، انہوں نے کہا جب نکلے ہی اللہ کے راستے پہ ہیں جانے قربان کرنے، تو کہا پھر کشتیاں کیوں کھڑی ہیں؟ کشتیاں تو تمہیں امید دلاتی رہیں گی گھر جاؤ گے. ان کے منہ سے یہ نکلنا تھا کشتیاں کیوں کھڑی ہیں. دے برن آل بوٹس. کس کا واقعہ بھلا؟ طارق بن زیاد، ہسپانیہ کے ساحل پر، جسے اسپین کہتے ہیں. دیکھیں وہ کمانڈو تھے، وہ کمانڈر تھے، کمانڈ ان چیف تھے. کہتے کشتیاں جلا دو، صحابہ کرام جلا دیتے. جو بھی ماننے والے تھے ان کے انڈر کا سپاہی تھے جلا دیتے. لیکن انہوں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے کوشچن کر کے پوچھا ہے، آبزرویشن کو ان کی آواز دی ہے کہ بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو، واپس جانے کا خیال ہے یا اللہ کی زمین کو فتح کرنے کا خیال ہے؟ انہوں نے کہا تو پھر کشتیاں کھڑی کیوں ہیں؟ کشتیاں کھڑی رہیں گی تو خیال آتا رہے گا واپس جانا ہے. اور اگر علاقے فتح کر لیے تو اللہ نے اگر مال و دولت یا اللہ نے فتوحات دے دی تو اور کشتیاں بن جائیں گی. ہاتھ سلامت ہو، صلاحیتیں ہوں تو بن نہیں جاتی. ایسا ہوا ہے نا ہسٹری میں، کشتیاں جلائی گئی ہیں نا، برن دا بوٹ بیہائنڈ. اور یہی مثال ہے. ہسپانیہ کی سلطنت دنیا کی سب سے طویل ترین مسلمانوں کی سلطنت ہے. افسوس ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتہ. اسپین میں 800 سال تک قائم رہی ہے. یہ جس کو ہم ترک سلطنت، عثمانیہ سلطنت، شکر ہے ارطغرل دیکھ کے اور عثمان دیکھ کے ہمیں پتہ چلا ہے یہ صرف 600 سال قائم رہی ہے. اس سے بھی 200 سال زیادہ کیا آپ اور میں جانتے ہیں اس کے حکمرانوں کے بارے میں، اس کے قائم ہونے کے بارے میں؟ یہ طارق بن زیاد، جنہوں نے کشتیاں جلائیں تھیں کہ واپسی کا خیال ہی نہ آئے.
कौन सी बीवी, कौन से बच्चे, कौन से घर, कौन से रिश्ते। जब आप बड़े कॉज के लिए काम करते हैं तो कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। और एक और ऑब्जर्वेशन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कराई है। फतह मक्का के मौके पर खाना काबा पर खड़े होकर अजान किसने दिया? हाँ, चपटी नाक, काला रंग, वो माशरा हमारे माशरे के, अगर आप कहें ना कमी कमीन से भी कोई नीचे हम जिसको समझते हो, कूड़ा करकट उठाने वाले जिनको हम भंगी कहते हैं, उससे भी बदतर सलूक किया जाता था गुलामों के साथ। और ये जो अमेरिका इंसानी हकूक़ का चैम्पियन है, यहाँ भी काले लोगों के साथ, गुलामों के साथ बड़ा अच्छा यही सलूक होता रहा। चलें उसको तो छोड़ें। हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब काबे के ऊपर चढ़ के अजान क्या कोई और नहीं दे सकता था? ऑब्जर्व क्या कराया है? उससे सहाबा को पता क्या चला है कि बिलाल का मकाम क्या है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में ये मकाम है, ये ऑब्जर्व करवाया कि यहाँ पर बिलाल छत पे खड़े होकर अजान देगा। हज़रत अली मौजूद थे, आपके लेपालक हैं, चचाजाद हैं, छोटे भाई हैं, अहले बैत में से हैं। हज़रत अबू बकर मौजूद थे, बेस्ट फ्रेंड हैं। हज़रत उमर मौजूद थे, हज़रत उस्मान मौजूद थे, जान निसार सहाबा कराम मौजूद थे, लेकिन कहे बिलाल काबे की छत पे खड़े होकर अजान दो। ये बताना था कि इस्लाम किस चीज़ का दीन है? इक्वालिटी का दीन है। यहाँ गुलाम भी बादशाह है। ये क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए। अगर आप इस बिहेवियर को नहीं समझेंगे, आपको सूरत हुजरात समझ नहीं आएगी। और सूरत हुजरात ये उन दिनों में नाजिल हुई है जब कंप्लीट इस्लाम आ चुका था, जब आपको इस्लाम और ईमान का फ़र्क, जो सूरत बकरा से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था, याद है जिन दिनों हमने सूरत बकरा पढ़ी है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया कि वो दिल के मैटर्स को सॉल्व करती है। वहाँ अल्लाह ईमान की बात करता है, और ये सूरत ईमान और इस्लाम का फ़र्क हमें बताती है। ऑल क्लियर? अब मैं स्टार्ट करूं? तो 4 स्टेप्स कौन से हैं बिहेवियर के? पर्सनल बिहेवियर पहला स्टेप, पहले जो आयात हैं 5। दूसरा स्टेप क्या है? पर्सनल थिंकिंग प्रोसेस, OAC। उससे क्या होता है? फिर पर्सनल एक जजमेंट बन जाती है, वो 3rd स्टेप है। और 4th स्टेप है फिर सोशल बिहेवियर, जिसके ऊपर सोसाइटी बिल्ट होती है, 4th स्टेप। और 5th स्टेप है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, हज़रत बिलाल का काबे की छत पे खड़े होकर अजान देना। अब इस सूरत मुबारक को शुरू करते हैं। उम्मीद है मेरी अल्लाह से कि ये आपको समझ आ जाएगी, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तकुल्लाह। ए लोगो जो ईमान लाए हो, कभी कदम ना उठाना अल्लाह के आगे और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे। जो दीन वो लेकर आया है ना, यहाँ कंप्लीट हो चुका है। इसमें कोई ऐसा हल नहीं है, कोई ऐसा मसला आपकी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में आने वाला जिसमें इसका हल मौजूद ना हो कुरान में। अब जब या कुरान में मौजूद होगा, दूसरी चीज़ क्या है? या सीरत नबी में मौजूद होगा, अहदीस में मौजूद होगा, सुन्नतों में मौजूद होगा। अगर तुम इनके अलावा किसी चीज़ में कोई हल तलाश करोगे तो ऐसा हरगिज़ न करना। नेवर स्टेप फॉरवर्ड फ्रॉम कुरान एंड हदीस, इसका यह मतलब है। व रसूलिही वत्तकुल्लाह, और ख्याल करना, इस बात से बचना कि तुम्हारी कोई सोच, तुम्हारा कोई बिहेवियर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और अल्लाह के बताए हुए बिहेवियर के अगेंस्ट हो। इन्नल्लाह समीउन अलीम, याद रखना अल्लाह सुन भी रहा है और उसके इल्म में है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला तरफ़ऊ अस्वातकुम, अपनी आवाज़ें ऊंची ना करना, फ़ौक़ सौतिन नबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ के साथ। ये बताएं, क्या ये आयत मुबारक सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात तक थी? यहाँ लिखा हुआ है कोई मनसूख आयत, कोई भी तफसीर उठा लें, मनसूख है या नहीं है? नहीं है ना, हम सब जानते हैं। क़यामत तक के लिए वैलिड आयत है। मनसूख होता है जिसमें वो हुक्म साकित हो जाता है, अल्फाज तो मौजूद हैं कुरान के मगर वो हुक्म साकित हो गया। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ किस सूरत में हमारे पास महफूज है? आपकी ज़िंदगी, आपकी अहादीस, आपकी सुन्नतें, अपनी बात को, अपनी साइंस को, अपनी लॉजिक को, उनकी बताई हुई बात, उनकी ज़िंदगी से ऊपर ना समझ लेना।
آپ سب کو پتہ ہے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ زندگی کے بارے میں ایک چیز کو لے کر خواتین خاص طور پہ بہت شدید ایشو کا شکار ہیں. اس کے خلاف ہم بہت زیادہ اپنی آواز اونچی کرتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ شاید یہ عورتوں کے ساتھ زیادتی ہے. ایسا ہے؟ یہ ہے فوق صوت النبی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر آواز بلند کرنا ہے. اگر آپ نے کیا، اگر رحمت للعالمین یہ کر رہے ہیں تو خدا نخواستہ کوئی ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اور میں سوچ سکتے ہیں آپ اور میں. سو لیو اٹ. یہ کیونکہ ریولوشنری احکامات ہیں، آخر میں آنے والے احکامات ہیں، اور ان احکامات کو ٹائم دیا گیا ہے. 23 سال کا عرصہ صحابہ کو دیا گیا ہے ایسی زندگی بنانے میں. تو آپ کو اور مجھے چاہے جتنی دیر لگے، لیکن ہم نے سفر اسی طرف ہی شروع کرنا ہے کہ ہماری آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ ہوں. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَهْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ. اور دیکھو ان کو ایسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں. یہ نہ سمجھنا جیسے آپ دانشور ایک کمرے میں بیٹھتے ہیں، نیوٹن کی تھیوری ڈسکس ہو رہی ہے اور گلیلیو کا ڈسکس ہو رہا ہے، اور آپ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو بھی پرکھ رہے ہیں کہ یہاں ان تینوں میں سے کس کی بات ٹھیک ہے. ایسا مت کر لینا، یہ سلوک نہ کرنا، رینڈم نہ لے لینا اس چیز کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل رینڈم نہیں ہے. قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک رول ماڈل تھے وہ. اب کیا کیا تھا اس دور میں کہ وہ ایک وفد آیا تھا اور انہوں نے بنو تمیم کا 9 ہجری میں، اور وہ لوگ آ کے کوارٹرز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپارٹمنٹس تھے، حجرات تھے، ان کی صورت اسی کے نام پہ آپ کو آوازیں دے رہے تھے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بعض علماء تو ڈاکٹر نعمان کو میں سن رہی تھی، یہ سیٹ کہ آپ کو منع کیا گیا ہے کہ کوئی آپ کو نام سے پکارے. اور آج بھی لوگ مسلمان جو زیادہ عاشق ہوتے ہیں تو یا محمد لکھ دیتے ہیں، تو مطلب تو اس کا بھی وہی ہے، اے محمد، اور اس کو بڑی محبت سمجھتے ہیں. ہاں دیکھنا اللہ کیا کہہ رہا ہے، اس سے تم اگر ان کی آواز سے آواز بڑھائی یا ان کو ویسے پکارا، کیجول لیا، تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہ نہیں ہے کہ تم نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی، روزے حج زکاتیں نہیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں کبھی خبر بھی نہیں ہوگی کہ تمہارے اعمال ضائع. ذاتی ادب سکھایا جا رہا ہے. ان الذین یغضون اصواتهم، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پست کر دیں اپنی آوازیں، عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کے آگے، اپنی وشز کو، ولز کو، اپنی عقل کو، اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے جذبات کو، فیلنگز کو کم سمجھا اور ان کی بات کو اونچا سمجھا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ایسے لوگوں کا امتحان، یہ دیکھیں امتحانہ پورا کا پورا وہی امتحان ہے جو ہم اردو میں کہتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، امتحا کے بعد الف لگا دیتے ہیں، امتحان. یہاں امتحانہ ہے، برابر ہے. اللہ نے امتحان لے لیا ہے ان کے دلوں کا تقوی کے ساتھ. اللہ کبھی بھی دماغ کی بات نہیں کرتا، پورا قرآن قلوب کی بات کرتا ہے نا. دل بدلو، دل بدلو. اگر آپ کے اور میرے بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دل صحیح کام نہیں کر رہا. کوئی نہ کوئی تو پرابلم ہے، کوئی تو ڈیزیز ہے جس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. تقوی ان کے دلوں میں پورا کا پورا ہے. لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ معافی بھی دے گا اور ان کو اجر عظیم بھی دے گا. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جنہوں نے پکارتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر کے پاس کیا نہیں ہے، عقل نہیں ہے. ولو انہم، اور اگر وہ بے شک صبروا حتی تخرج الیہم، وہ صبر کرتے اور آپ ان کی طرف خود آتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور یاد رکھیے یہ بھی منسوخ آیت نہیں ہے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نہیں پکار سکتے. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر دعا کے لیے بھی کہیں گے، اگر ان کی کسی معاملے میں شفاعت بھی چاہیں گے، تو پھر آپ کو انتظار کرنا ہوگا صحیح وقت کا، جب آپ ان کے مشن کو فالو کرتے رہیں. وہ آپ کی پکار کا کب جواب دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ خود باہر نکلیں گے. اس ٹائم تو وہ باہر نکلے. تو کیا یہ قرآن کی آیت آج کے دور کے لیے اس کو ہم کس طرح سے اپلائی کریں گے؟ تو مجھے لگا ہمیں اس طرح سے اپلائی کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، سیکنڈ پارٹ، یہ جو میں نے ساری صورت کا یہ جو میں نے چارٹ بنایا ہے OAC پر، یہ ان آیات پر ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، ایک نبا کسے کہتے ہیں، خبر، نبی اسی سے ہوتا ہے. تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے، فتبینوا، فاسق کسے کہتے ہیں، میں نے حدیث سنائی تھی آپ کو، قیل وقال،
جو ایک طرف سے سنتا ہے اسے انفارمیشن مل گئی، میں نے کسی سے سن لی بات، میں نے آگے پہنچا دی، میں فاسق ہو گئی خدا نخواستہ اگر میں نے ایسے کر لیا تو۔ میں نے اینالائز نہیں کیا، میں نے اس کو سوچا نہیں، بیٹھ کر غور و فکر نہیں کیا، اس کے اگینسٹ کون سا رویہ ہوتا ہے۔ او اے سی کو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو قرآن بار بار کہتا ہے ایک بات، اگنور نہیں کرنا، غور و فکر، تدبر۔ قرآن تو کہتا ہے سوچو، جو بھی انفارمیشن آ رہی ہے، جو بھی آپ کی سوسائٹی کر رہی ہے، وہ ان کے بارے میں غور و فکر کرو، سوچو۔ تدبر کو ہی او اے سی کہتے ہیں ہم، جس کو سائنسدان یہ بیہیویئر کہتے ہیں۔ یہی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم کہیں سے کوئی خبر ملے تمہیں تو اینالائز کیے بغیر آگے مت پہنچاؤ۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایسا نہ ہو کہ تم پہنچا دو کسی قوم کو کوئی نقصان اور پھر تم اپنے کیے پر نادم ہو۔ سوچے سمجھے بغیر انفارمیشن آگے پاس کر دی تو پھر کیا ہو گئے؟ آپ بھی اس فاسق کی طرح فاسق ہو گئے، یہ پروسیس نہ کیا تو۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اور اگر مومنین کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں، قتال کر لیں، تو ان کے درمیان صلح کرا دو۔ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اگر ایک زیادتی کرے دوسرے پر، فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي، تو آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ کس کا ساتھ دینا ہے؟ وہ جو بغاوت کرنے والی ہے، دوسرے پر زیادتی کر رہی ہے۔ طاقتور کا ساتھ نہیں دینا، کمزور کا ساتھ دینا ہے۔ اور ہم سب ہمیشہ اپنے کمفرٹ زون کے لیے ہمیشہ طاقتور کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی نقصان نہ ہو جائے۔ آپ کیسے ججمنٹ کریں گے؟ کمزور کا ساتھ دے کے، یہ سوشل ججمنٹ ہے۔ پہلے آپ کو پرسنل آداب کے بیہیویئر سکھائے گئے کہ اکارڈنگ ٹو مقام، جس کا جو مقام ہے، اللہ کا جو مقام ہے، رسول اللہ کا جو مقام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے مطابق لوگوں کو ٹریٹ کریں، ہر انسان کو، خاص طور پہ ان کو ٹریٹ کریں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا ذاتی آداب کے بعد او اے سی، یوز سینسز، اسٹارٹ تھنکنگ، سوچے سمجھے بغیر، پروسیس کیے بغیر خبر آگے نہیں پہنچائیں۔ تیسری بات کیا ہے کہ ہاؤ ٹو جج، ہاؤ ٹو میک ججمنٹس، سوشل ججمنٹ کیسے کرو گے؟ آپ کے سامنے ہر لمحے خیر اور شر موجود ہوتا ہے۔ آپ کی کلاس میں اگر دو لوگوں کی لڑائی ہو جاتی ہے، آپ ٹیچر ہیں یا آپ کوآرڈینیٹر ہیں، تو ان میں سے ایک لازمی غلط ہوگا، ایک صحیح ہوگا۔ ایک لازمی طاقتور ہوگا، بدتمیزی کر کے، گالیاں نکال کے، سر پہ بکس مار کے، جیومیٹری باکس مار کے، لنچ باکس مار کے وہ بدتمیزی کر رہا ہوگا، تو ان دونوں میں سے آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے؟ مظلوم کا ساتھ دینا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے ہمیشہ کے لیے، حتیٰ تفیء الی امر اللہ، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔ مظلوم کا ساتھ تب تک دو جب تک ظالم ظلم سے باز نہ آ جائے۔ فَإِن فَاءَتْ، پس جب وہ آ جائے، پلٹ آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو۔ ان کو کہو جو زیادتی کی اس نے، میں نے تمہارا ساتھ دے دیا نا، اب کیا کرو؟ اس کو نا، آپ قرآن کی آیات کو صرف یہ سمجھ کے مت پڑھیں، اس کے اندر دلچسپی پیدا ہی تب ہوگی، آپ اس کو اپنی کتاب تبھی بنائیں گے جب اس کو امیجن کریں گے، اپنی ڈائری اس کے مطابق اس میں یہ نوٹس بنا کے لکھیں گے۔ جیسے آپ امیجن کریں گے کہ میں کوئی ٹیچر ہوں، یا امیجن کریں گے جو آپ کی زندگی میں کوئی کام ہے، تو آپ کو ورکروں کے ساتھ کیسا سلوک کریں گے، یہ لکھا کریں۔ پھر وہ جب آ جائے تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دینی ہے، بالعدل۔ صلح بھی کیسی ہو؟ عدل کے ساتھ ہو، یہ نہیں کہ آپ کہیں چلو میں نے تمہارا ساتھ دیا تھا، اب تم بھی بس ساری زندگی اس کے سامنے دب کے رہنا، نہیں ہے۔ وَأَقْسِطُوا، صلح کراتے ہوئے دو چیزیں، عدل اور انصاف۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ انما المؤمنون، بے شک مومنین تو کیسے ہوتے ہیں؟ اخوتن، آپس میں کیا ہیں؟ بھائی بھائی ہیں، بہنیں بہنیں ہیں مومن عورتیں۔ فَأَصْلِحُوا، تو صلح کیا کرو اور صلح کرایا کرو، بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہنا، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آپ مخلوق کے ساتھ رحم والا معاملہ کریں گے تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر تم پہ رحم کیا جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اب فورتھ پارٹ آ رہا ہے۔ فورتھ سٹیپ کیا ہے؟ سوشل بیہیویئر۔ پہلے یہ صورت شروع ہوئی کس سے؟ پرسنل بیہیویئر سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے مقام کے مطابق کون سے آداب کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے، وہ اب سکھائے گئے۔ پرسنل بیہیویئر آیا ہمارا اسٹارٹ تھنکنگ تک، ٹھیک ہے، سیکنڈ سٹیپ۔ تیسرا سٹیپ آیا ہمارا کہ ہاؤ ٹو میک ججمنٹ، سوشل ججمنٹ۔ چوتھا سٹیپ کیا آیا؟ سوشل بیہیویئر کیا ہوگا؟
یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہم نے صرف قرآن کی یہ آیت پڑھنی نہیں ہے، آج سے پہلے ہم شیخوں کے اوپر کنجوسی کے لطیفے بناتے رہے، اب جس محفل میں شیخ بیٹھا ہوگا کم از کم وہاں نہیں بنائیں گے۔ کوئی چینج تو آنی چاہیے نا۔ لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ آپ سے بہت بہتر ہو۔ ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہت بہتر ہوں۔ عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اللہ کہہ رہا ہے ویری پاسبل، عسیٰ کا مطلب ہوتا ہے ویری پاسبل، وے مور پاسبل کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ ولا تلمزوا، اور الزام نہیں لگانا۔ سورۃ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، لمزہ پڑھا نا، یہاں تے ہٹائیں لمزہ بنتا ہے، الزام نہیں لگاؤ، تانے نہیں دینے۔ انفسکم، اچھا یہاں مزے کی بات ہے، یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا ایک دوسرے کو الزام نہ دو، انفسکم خود کو الزام نہ دو۔ دوسرے کو الزام دینا، اللہ یہ کہہ رہا ہے مین کائنڈ، ایز اے مین کائنڈ تو تم سب برابر ہو نا، اسپیشی تو ایک ہی ہے، تو اصل میں تم اپنے آپ پر الزام دے رہے ہو، کسی کی کمی بتاتے ہوئے تم اصل میں اپنی کمی بتا رہے ہو۔ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہوتی ہے ہمارے یہاں دی جاتی ہے، ایک انگلی دوسرے کی طرف، تو یہ 3 تو میری طرف کر رہی ہے نا پوائنٹ، ایسے اشارہ کرتے ہیں۔ دیکھو اس کی شلوار پہ یہ کپڑا ہے، یہ دیکھو اس کے کپڑے ایسے، تو 3 انگلیاں تو میری طرف کر رہی ہیں۔ یہ ہے ولا تلمزوا انفسکم، آپ ایک دوسرے اپنے آپ کو الزام نہ دو، تانے نہ دو۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور مذاق اڑانے کے لیے برے لقب سے کسی کو یاد نہ کرو۔ بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، فسق ہے ایمان میں ملاوٹ کرنا، کس چیز کی؟ برے ناموں کی، دوسرے کو برے نام سے پکارنا۔ آپ کا ایمان ٹھیک نہیں رہتا۔ اچھا یہ بتائیں، پانی بہت پاکیزہ ہو، آب زمزم ہے، آپ نے بوتل میں بھر رکھا ہے، لیکن اس میں آپ کے گھر کا کوئی پیٹ ہے، پالتو بلی ہے، وہ ایک چھینٹ اس کی پیشی کی چلی جاتی ہے، ایک قطرہ چلا جاتا ہے پیشاب کا، تو کیا وہ پاک رہے گا پانی؟ پئیں گے؟ اللہ کہتا ہے ایسے ایمان اتنی خوبصورت شے ہے، اس کے ساتھ جب تم یہ کام کرتے ہو تو تمہارا ایمان خالص نہیں رہتا، اس کا مزہ خراب کر بیٹھتے ہو، اور ہمارے ایمان کا یقین کریں مزہ خراب ہو چکا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو ان کاموں سے توبہ نہیں کرے گا۔ اب یہ حکم پہنچ گئے۔ 8 ہجری میں پچھلی صورت کیسی تھی؟ فتح مکہ کے متعلق تھی نا، اس میں خوشخبریاں سنائی گئی تھیں، صلح حدیبیہ کل ہم نے پڑھی ہے صورت فتح۔ تو یہ وہ سال ہے جب مکہ بھی فتح ہو گیا اور اسلام ایونچولی اپنی پیک کو پہنچ گیا۔ اللہ کہتا ہے اب توبہ نہیں کرو گے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ تانے دینے والے، لقب سے پکارنے والے، کسی کا مذاق اڑانے والے، اللہ ان کو کیا کنسیڈر کر رہا ہے؟ ظالم۔ اگر اب بھی توبہ نہیں کرتے، آپ کے بیہیویئر میں چینج نہیں آتی، آپ دماغ کو زحمت نہیں دیتے سوچنے کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اجتنبوا کثیرا من الظن، ایزمپٹ کرنے سے بڑا ایوائڈ کرنا، ایزمپشن سے نہ لیتے پھرنا۔ ہاں ایسا ہوا تو ایسا ہوا تھا، نیو یارک والی اسٹوری میں کیا ہوا تھا؟ لوگوں نے ایزمپٹ کیا تھا نا، کیا ایزمپٹ کیا تھا؟ کہ باپ بدتمیز ہے، لاپرواہ ہے، بچے بدتمیز ہیں، باپ لاپرواہ ہے، بچوں کو تمیز نہیں سکھائی، اور ابھی بھی خود سکون سے بیٹھا ہے، اور پوری ٹرین کا اس نے ماحول خراب کیا ہوا ہے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ ایزمپشنز ہیں جو ہم دوسرے کا پرابلم جانے بغیر خود سے کر لیتے، انالائز نہیں کرتے۔ ہاں، بدگمانی۔ میں آپ کو اس قرآن کی ایک ایک آیت کو جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے پہلے، یہ ساری تھیوری اسی کے ساتھ بتاتی جاؤں گی۔ گمان کرنے سے بچنا، ایسے نہ کرنا، کنکلوژن نہ نکال لینا، دوسروں کو ایسے نہ جج کر لینا، یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ غلط کوئی نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے، سچویشن مختلف ہوتی ہے۔ ایک بہت مزے کی مثال سناتی ہوں، آج ہی میری ٹیچر نے سنائی، ورک شاپ کی ہماری، کہتی ہیں ایک شاگردوں نے پوچھا استاد جی دنیا کیسی ہے؟ استاد بھی بہت ذہین تھا، بہت قابل تھا، اس نے پریکٹیکل ایگزامپل، اس نے کتابوں میں نہیں سمجھایا دنیا کیسی ہے۔ ایک شاگرد کو بھیجا کہ چیری کے جن دنوں بلاسم ہوتا ہے، بہار کے دن ہوتے ہیں، جاؤ ایک علاقے میں جا کے جہاں چیری ہوتی ہے بکثرت، وہاں جا کے 2 مہینے گزار کے آؤ۔ وہ فروری اور مارچ کا مہینہ وہیں گزار کے آؤ۔
اس نے آ کے بتایا استاد جی دنیا تو بڑی خوبصورت ہے، رنگ رنگ پھولوں سے بھری ہوئی ہے، اور کیا خوبصورت پھول کھلتے ہیں اور خوشبو ہے، دنیا بڑی خوبصورت ہے استاد جی۔ 2-3 ماہ گزرے، اس کے بعد ایک اور شاگرد کو بھیجا جون جولائی میں، اگست میں، جاؤ جا کے وہی اسی علاقے میں جا کے 2 مہینے اسپینڈ کر کے آؤ۔ وہ 2 مہینے اسپینڈ کر کے آیا، اس سے پوچھا دنیا کیسی ہے، اس نے کہا استاد جی دنیا تو صرف گرین ہے، یہ کہتا تھا کلرفل پھولوں سے بھری ہوئی دنیا ہے، لیکن اس دنیا میں تو صرف گرینری ہے، درختوں کے پتے، گھاس لش گرین، کیا بات ہے، جھرنے بہ رہے ہیں، گرینری ہی گرینری ہے۔ اب اس کے بعد جب خزاں کا سیزن شروع ہوا، اکتوبر نومبر، اس کے بعد دوسرے شاگرد کو بھیجا اسی علاقے میں جا کے 2 مہینے گزار کے آؤ۔ اس نے کہا یا استاد جی دنیا تو بڑی ویران ہے۔ جب وہ واپس آیا پوچھا، یہ کہتا ہے پھولوں سے بھری ہوئی ہے، وہ کہتا ہے بڑی گرین ہے، میں دیکھ کر آیا ہوں سارے درخت ٹونڈ مونڈ، پتے جھڑے ہوئے، ہر طرف پیلے پیلے پتے بکھرے ہوئے، سوکھے بکھرے ہوئے، دنیا تو بڑی اجاڑ ویران سی ہے۔ اب جب برف باری کا سیزن آیا تو اس کے بعد اس نے دسمبر جنوری میں بھیجا اپنے دوسرے شاگرد کو، چوتھے کو، اس سے کہا جاؤ دنیا وہی اسی علاقے میں 2 مہینے گزار کے آؤ۔ جب وہ واپس آیا پوچھا بتاؤ دنیا کیسی ہے، اس نے کہا برف ہی برف، زندگی منجمد ہے، سانس ہی نہیں آتی، دنیا تو رہنے کے قابل جگہ ہی نہیں ہے، نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے انسان، برف، جو پینے کا پانی ہے وہ بھی برف، کھانے کا پانی ہے برتن وہ بھی، اس میں بھی برف، ہر طرف برف ہی برف، نہ کوئی چرند نظر آیا نہ پرند نظر آیا، دنیا برف ہے۔ تو استاد نے کہا زندگی ایسے ہی ہے، اس میں بہار بھی ہے، پھول بھی ہوں گے، اس میں گرینری بھی ہوگی، اس میں پت جھڑ بھی ہوگا، اور اس میں کیا ہوگا آخر میں برف۔ کیا وہ تینوں جھوٹے تھے یا تینوں غلط؟ چاروں غلط تھے، ایک ٹھیک تھا اور باقی 3 غلط تھے ان سب میں سے، وہ چاروں ٹھیک تھے۔ انہوں نے دنیا کو جس اینگل سے دیکھا، ہو سکتا ہے آپ کو جس اینگل سے نظر آ رہا ہو سامنے والے کو اس اینگل سے دنیا نظر نہیں آ رہی۔ جیسے باقی لوگوں نے ٹرین میں بیٹھے ہوئے نے سوچا کہ یہ بدتمیز لوگ ہیں، لیکن جب اس کی تکلیف کا احساس ہوا، پتہ چلا، اس کے چیز کو فیل کیا تو پتہ چلا نہیں وہ پرابلم میں ہے۔ تو اب سب ہر کوئی غلط نہیں ہوتا، آپ ججمنٹل نہیں ہو سکتے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے۔ جب تک آپ اس سچویشن کو انالائز نہیں کرتے، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے، آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ ہم مختلف ضرور ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، لیکن ہم غلط نہیں ہوتے انسان، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا کہ تم ایک قوم بری ہے اس کا مذاق اڑانے لگ جاؤ، کچھ انسانوں کو برے ناموں سے پکارنے لگ جاؤ، اس کے سچویشن میں ہو سکتا ہے تم اس سے بھی برا بیہیویئر کرو، اس سے بھی برے طریقے سے ریئیکٹ کرو، اس لیے کسی کے بارے میں گمان قائم نہ کرو، ججمنٹل نہ ہو جانا۔ وَلَا تَجَسَّسُوا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ، ان میں سے بعض جو گمان ہیں، ایزمپشنز ہیں، وہ گناہ ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا وہ کس لیے ہے وہاں پر۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، اور ایک دوسرے کے قرید میں نہ لگ جانا، ایک دوسرے کی کیوریوسٹی میں نہ لگ جانا۔ میں اس کے بارے میں حدیث سنانا چاہوں گی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کچھ احادیث ہیں جو میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تم اگر لوگوں کے خفیہ حالات معلوم کرنے کے درپے ہوگے تو ان کو بگاڑ دو گے یا کم از کم بگاڑ کے قریب پہنچا دو گے۔ ایک اور جگہ فرمایا، جب کسی شخص کے متعلق تمہیں کوئی برا گمان ہو جائے تو اس کی تحقیق نہ کرو، آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ فلاں گناہ میں مبتلا ہے، مطلب دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے، آپ کی آبزرویشن یہ ہے، تو پھر اس کے بارے میں آگے تحقیق نہ کرنے لگ جانا، اس کی کال ٹیپ کرنے لگ جاؤ، جہاں وہ جاتا ہے اس گھر میں جا کے دیکھنے لگ جاؤ کہ اس نے کوئی اڈا بنا رکھا ہے، کوئی ایسا ہے، اس کے بارے میں یہ تحقیق نہ کرنا۔ جب کسی نے کسی کا کوئی خفیہ عیب دیکھ لیا اور اس پر پردہ ڈال دیا تو یہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک زندہ گاڑی ہوئی بچی کو موت سے بچا لیا۔ زندہ گاڑی ہوئی بچیوں کے بارے میں آپ سے اور مجھ سے اور ہمارے معاشرے سے تو خاص طور سے بڑے سوال ہونے ہیں۔ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں، انسانوں کے عیب دیکھ کے اسے چھپا لیتے ہیں، چھپانے کی پوری ٹرائی کرتے ہیں، تو پھر آپ نے ایسا سمجھیں زندہ گاڑی ہوئی وہ کوشچن سے آپ بچ جائیں گے۔ آپ نے ایک انسان کو زندگی دے دی، اس کو زندہ گاڑ نہیں دیا۔ میں نے بتایا نا، یہی انفارمیشن دینے کے چکر میں کتنے ہی گھر میں نے اجڑتے دیکھے ہیں۔ ہم بتاتے ہیں نا، آپ اس کو پچھلا کریکٹر کیا تھا، یہ ہمارے محلے میں تو پیشہ کیا کرتی تھی، آج آپ کے گھر میں آپ کی بیوی بنی بیٹھی ہے، بچوں کی ماں بنی بیٹھی ہے، ہم بتاتے ہیں اس کا ماضی۔
اور پھر اسی بات پہ طلاق اور اس کے بعد ایک رلنے کا، ماں سمیت، پہلے تو صرف ماں رلی تھی نا، اب اسی بندے کی بچیوں کے رلنے کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جو آپ نے 4 لوگوں کو جسم فروشی پہ مجبور کیا، وہ آپ کی ایک انفارمیشن ہی تھی، آپ نے ایک تحقیق کی تھی، آپ کا دل چاہا تھا کسی کے بارے میں تجسس کر کے اس کے انفارمیشن پہنچائیں دوسروں تک۔ غیبت کی حدیث پھر سناتی ہوں۔ یہ تجسس کے بارے میں ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ ابو داؤد کی ایک حدیث سنیں، اے لوگوں جو زبان سے ایمان لائے ہو مگر ابھی تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کی کھوج نہ لگایا کرو، کیونکہ جو شخص مسلمانوں کے عیوب ڈھونڈنے کے درپے ہوگا، اللہ اس کے عیوب کے درپے ہو جائے گا۔ آپ تو انسان ہیں، آپ تو ڈیٹیکٹیو ہو سکتے ہیں، آپ تو جیمز بانڈ ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ سے بڑے تو نہیں ہو سکتے۔ سوچیں اللہ آپ کے عیوب کے پیچھے اگر پڑ گیا تو کیا نہیں ڈھونڈ کے دکھا دے گا؟ اور اللہ جس کے درپے ہو جائے اسے اس کے گھر میں رسوا کر کے چھوڑتا ہے، آگے بھی بتا دیا۔ اللہ اکبر۔ اور غیبت کے بارے میں سنیں، غیبت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کا ذکر اس طرح کرے جو اسے ناگوار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اگر میرے بھائی میں وہ بات پائی جاتی ہو جو میں کہہ رہا ہوں تو اس صورت میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا اگر اس میں وہ بات پائی جاتی ہو تو نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہ ہو تو نے اس پر بہتان لگایا۔ ایک شخص نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو کسی شخص کا ذکر اس طرح کرے کہ جب وہ سنے تو اسے ناگوار ہو۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ اگرچہ میری بات حق ہو، آپ نے فرمایا اگر تیری بات باطل ہو تو یہی چیز تو بہتان ہے۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت، یہ بھی ابو داؤد کی حدیث ہے، ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اس کی تذلیل کی جا رہی ہو اور اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حمایت ایسے موقع پر نہیں کرتا جہاں اسے اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے۔ کتنی ہی دعائیں ہیں جب ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، ہر لمحے چاہیے ہمیں، لیکن ہماری قبول نہیں ہوتی، اللہ مدد نہیں کرتا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا لیکن ہم ایسے بہت سے کام کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ حدیث کے الفاظ غلط نہیں ہو سکتے، میرا اور آپ کا ایمان ہے۔ جہاں وہ اللہ کی مدد کا خواہاں ہو، اور اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی حمایت ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں اس کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو اور اس کی تذلیل و توہین کی جا رہی ہو، تو اللہ عز و جل اس کی مدد ایسے موقع پر کرتا ہے جہاں وہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ ہم میں سے کون نہیں چاہتا کہ اللہ ہماری مدد کرے؟ تو ایسے ہی لوگوں کو جب پیٹھ پیچھے گوسپ اور کیا ہوتی ہے، فلاں کی ساس ایسے ہے، فلاں کی نند ایسے ہے، فلاں کی بہو ایسے ہے، فلاں کی بہو کے میکے والے ایسے ہیں، تو آپ ایسی گوسپ میں صرف چپ نہ رہیں، اٹھ نہ جائیں صرف، بلکہ آپ اس موقع پر ان کی اگر حمایت کرتے ہیں تو اللہ کی مدد لینے کا یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ، کیا تم میں سے کوئی محبت کرتا ہے؟ چاہتا کیا ہے؟ احدکم، تم میں سے کوئی ایک، ان یاکل، کہ وہ کھائے، لحم اخیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آبزرویشن سے بات سمجھاتے ہیں تو اللہ کس طرح سمجھا رہا ہے ہمیں؟ کہہ رہا ہے امیجن کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اللہ رب العزت، کہ آپ امیجن کریں آپ کے سامنے آپ کا بھائی مردہ پڑا ہے اور آپ اس کا گوشت چھری اور کانٹے سے کاٹ کے کھا رہے ہیں۔ غیبت سے پہلے ہم میں سے ہر ایک کو یہ امیجن کرنا ہے، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کیا تھا، اپنی پھوپھی کو کہا گرم کریں دینار اور مجھے لگائیں، مجھے داغیں اس دینار سے۔ ان یاکلا، کہ تم کھا رہے ہو، کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ کھائے، محبت کرتا ہے، لحم اخیہ، اپنے بھائی کا گوشت؟ کیا ہم میں سے کوئی آدم خور ہے؟ نہیں ہے، لیکن ہم میں سے غیبت کرنے والے ہم سب ہیں، تو ہم سب آدم خوری ہیں۔ میتن، بھائی بھی وہ جو مردہ ہے، اب وہاں وہ انسان موجود نہیں ہوتا، اپنی صفائی خود نہیں دے سکتا، الزام میں تو وہ دے سکتا ہے نا، لیکن جہاں پر وہ موجود نہیں ہے وہی تو غیبت ہے، وہ صفائی نہیں دے سکتا، اصل میں وہ مردہ پڑا ہے، وہ بول نہیں سکتا، آپ اس کے بارے میں کچھ بھی کہیں۔ فکرے تم، اللہ خود جواب دے رہا ہے، تم کراہت کرو گے، تم آدم خور نہیں ہو، تم ایک دوسرے کو نہیں کھانا پسند کرتے، تم اس سے کراہت کرتے ہو، واتقوا اللہ، تو اب اللہ سے ڈر جاؤ، اب اللہ سے بچ جاؤ، پہلے جو ہوا سو ہوا، ان اللہ تواب الرحیم، اللہ سے ڈر جاؤ
اللہ تمہارا پلٹنا قبول کر لے گا. اللہ اصل میں کہہ رہے توبہ کر لو. یا یوحناس، اب وہ جو یونیورسل اصول میں نے 5th پارٹ بتایا تھا، یونیورسل سٹینڈرڈ. یا یوحناس، اے تمام انسانوں. حالانکہ یہ صورت مدنی ہے، میں نے بتایا مدینے میں بھی لاسٹ ایئرز میں نازل ہوئی ہے، پھر بھی اللہ تمام انسانیت کو خطاب کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انا خلقناکم، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، مرد اور عورت کے جوڑ میں سے، وجعلناکم، اور میں نے ان کے ذریعے بنا دیے ہیں تمہارے شعوبا و قبائل، کلینس اینڈ اور ذاتیں اور قبیلے، برادریاں اور قومیں بنا دی ہیں، لتعارفوا، صرف تعارف کے لیے، پتہ چلے تمہارا آئیڈینٹی کارڈ کیا ہے، یہ پتہ چلنے کے لیے. اس لیے نہیں بنائیں کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے پر برتر ہے. ان اکرمکم، بے شک تمہارے نزدیک عزت والا، عند اللہ، اللہ کے نزدیک تم میں سے عزت والا کون ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے. وہ انسان جس کو ذاتی ادب سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھایا گیا، مینر سکھائے گئے، اس کو تھنکنگ پروسیس سے گزارا گیا، اس کو ججمنٹ کیسے لینی ہے یہ بتایا گیا، اس کو سوشل لوگوں کے ساتھ ایسی سوسائٹی وہ بنائے گا، جو سوسائٹی جس میں کوئی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کسی پر بہتان نہیں لگائے گا، جاسوسی نہیں کرے گا. اس سوسائٹی کا اثر کیا ہوگا؟ آپ کا پیغام انٹرنیشنل ہے، یہ دین ہر ایک کے لیے. آپ ایسی سوسائٹی جب بن جائے گی تو پوری دنیا کے لیے وہ رول ماڈل ہوگی، اور پوری دنیا کے لیے یونیورسل سٹینڈرڈ سیٹ ہو جائے گا. وہ جو ایک فرد کے ذاتی مینر سے بات شروع ہوئی تھی، اس صورت میں بے شک تم میں سے عزت والا صرف وہی ہے اللہ کے نزدیک جو تقوی والا ہے. اب تک کتنا قرآن پڑھ لیا؟ یہ 26واں سپارہ ہے. ہاں، کبھی اللہ نے کہا ہے فتوے والا اللہ کے نزدیک عزت والا ہے، کبھی کہا ہے فتوے کو اختیار کر لو. تقوی تقوی تقوی، پہلی سے لے کر آخری صورت تک آپ کو صرف تقوی نظر آئے گا. ہاں، اور اس کے باوجود ہم تقوی پر نہیں، ہم اپنی زندگیاں فتوے پر گزارنا چاہتے ہیں. اللہ اکبر. ان اللہ علیم خبیر، اللہ کو علم ہے، اللہ کو خبر ہے. جس نطفے سے تم پیدا ہوئے ہو اور جس مٹی سے تم پیدا ہوئے ہو، سامنے والا انسان چاہے کالا ہے، چاہے حبشی ہے، چاہے غلام ہے، چاہے نوکر ہے، وہ بھی اسی مٹی سے پیدا ہوا ہے. اللہ کو یہ علم مت دو پلیز، یہ خبریں نہ دو کہ میں عزت والا ہوں، میرے کپڑوں کی استری خراب نہیں ہونی چاہیے، اور میرے کپڑوں کو استری کرتے کرتے چاہے اس کے کتنا ہی اس کا پانی اور اس کا گلوکوز اور اس کے منرل ضائع ہوتے رہے دوسرے کے. قالت الاعراب آمنا، لاسٹ پارٹ کنکلوژن، 4 آیات ہیں، 4 یا 5، 14 سے 18. یہ اس میں احادیث سن لیجئے. تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے. لوگ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ وہ اللہ کی نگاہ میں ایک حقیر کیڑے سے زیادہ ذلیل ہوں گے. اور جب کوئی اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہو جائے، آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ اسے عزت والا معاشرے میں بنا کے چھوڑتا ہے؟ اللہ اس کو ذلیل کنسیڈر کروا کے لوگوں سے چھوڑتا ہے. اپنے آباء و اجداد پہ، ہم خان ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم ملک ہیں، ہم چودھری ہیں، ہم اور بھی بہت سی فخر کی ذاتیں ہیں، برہمن ہیں، یہ چھوڑ دیں. اللہ قیامت کے روز، ایک اور حدیث ہے ابن جریر سے مروی ہے، اللہ قیامت کے روز تمہارا حسب نسب نہیں پوچھے گا. اسی لیے تو ماؤں کے ناموں سے پکارے جاؤ گے. کون باپ، کون دادا، کون سا پرائڈ. اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچتا ہے، اللہ کی مخلوق کو ستانے سے بچتا ہے. ایک اور جگہ فرمایا، مسلم اور ابن ماجہ میں ہے، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. نہ صورت، نہ مال، نہ ڈگری، نہ آپ کا سکن ٹون، کلر آپ کو عزت بخش سکتا ہے. دو ہی چیزیں ہیں نا، دو ہی سٹینڈرڈ ہیں. ایک آپ خوبصورت ہوتے ہیں اور ایک آپ خوبصورت گھروں میں رہتے ہیں. ہاں، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم میں سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا ان سے تو دور ہو گیا. اور آج کیا ہم اس قابل ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہمارے معاشرے کو دیکھ کے شکر کریں اور کہیں کہ تمہارے اندر سے جاہلیت کے سارے عیب غیرتیں نکل گئی ہیں؟
لوگ و تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی، شقی کہتے ہیں سخت دل کو، جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیے گا۔ حجت الوداع کے موقع پر یوم تشریق کے وسط میں آپ نے ایک تقریر کی جو میں نے آپ کو بتایا ہے، جو کرن کے گھر آئے تھے، میں نے آپ لوگوں کو وہ لاسٹ سرمن ہی بتایا تھا، یہ اس کے الفاظ ہیں۔ بہکی کی روایت ہے، لوگوں خبردار رہو تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی عجمی پر اور کسی عجمی کو کسی عرب پر اور کسی گورے کو کسی کالے پر اور کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ بتاؤ میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا اچھا تو جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ یہ پلیز لے لینا اسے، ورنہ تو ایسے کرتا رہے گا۔ نہیں پھر بھی لے لیں، نہیں پیاس نہیں لگی ہے نا، یہ کھیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب، کہتے ہیں دیہاتی، آمنا، ہم ایمان لے آئے۔ قل، ان سے کہو، لم تؤمنوا، تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، منہ سے کہنا ایمان نہیں ہے، ولیکن، اور یوں کہا کرو، قولوا اسلمنا، کہ ہم اسلام لے آئے ہیں۔ ولما يدخل الایمان، ہرگز داخل نہیں ہوا، اب تک داخل نہیں ہوا ایمان فی قلوبکم، ان کے دلوں میں، جس کے اندر یہ مینر نہیں ہے، سورت کی 14 آیت تک والے، جو خود کو برتر سمجھتا ہے باقی انسانوں سے، جو کسی بھی طرح حق کا ساتھ نہیں دیتا، جو کسی بھی طرح لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے یا غیبت کرتا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایمان والا ہے، ایمان ان کے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، تو ان کے اعمال میں کوئی کمی نہیں ہوگی، اللہ نہیں کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ معاف کرنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون، ایمان والے تو کیسے ہوتے ہیں؟ آمنوا باللہ، جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، ورسولہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ثم لم یرتابوا، ریب کسے کہتے ہیں؟ شک، پھر کسی بھی طرح کے شک میں نہیں پڑتے، اللہ کا جب حکم آ جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ خوبصورت حکم میرے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ وجاہدوا، اور وہ کوشش کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کی، بے اموالہم، مال کے ساتھ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے؟ اس کی مخلوق کی خدمت کر کے، وانفسہم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں لگا کے، اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں۔ قل اتعلمون بدینکم، اللہ پوچھ رہا ہے ان سے، پوچھو کہ کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دیتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو ہم بڑے اچھے مسلمان ہیں؟ جو بات میں آپ لوگوں سے بار بار کہتی رہتی ہوں، میں حیران ہو گئی کہ آج کے لیسن میں جب یہ آیات آئی ہیں تو اللہ نے جیسے میری ہی بات کو میں نے یہاں لکھا ہوا دیکھا تو ایمان میرا بہت زیادہ بڑھ گیا، الحمدللہ، کہ اللہ کو اپنے ایمان کی خبر دیتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو اپنی ظاہری وضاحتوں سے، اپنی عبادتوں سے، کہ میرا دین یہ ہے، تو آپ کا دین، سوری ٹو سے، آپ کا دین مٹیریلسٹ ہو سکتے ہیں، آپ فیشن کے بہت بڑے دلدادہ ہو سکتے ہیں، آپ کا دین فیشن ہو سکتا ہے، آپ کا دین مغربیت ہو سکتا ہے، آپ کا دین کوئی بھی فحاشی ہو سکتا ہے، اریانی ہو سکتا ہے، سوری ٹو سے وہ اسلام نہیں ہے۔ اپنے اپنے دین نہ بتاؤ، اللہ کہتا ہے مجھے، واللہ یعلم ما، اللہ جانتا ہے، علم رکھتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تمام چیزوں کا علم رکھتا ہے۔ یمنون علیک ان اسلم، یہ آپ پر احسان رکھتے ہیں کہ یہ اسلام لے آئے ہیں۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، اللہ کہتا ہے ان سے کہو کہ اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ ہرگز نہ رکھو، ایسا اسلام قبول ہی نہ کرو جس میں تم نے یہ مینر نہیں سیکھنے، اپنے گھر رکھو۔ بل اللہ یمن علیکم، اللہ کا احسان ہے تم پر کہ ان ہداکم، اس نے تمہیں گائیڈ کر دیا ہے، تمہیں انسٹرکشن دے دی ہیں کہ انسانوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، یونیورسل سٹینڈرڈ کیسے سیٹ کرنے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسے احترام کرنا ہے، اور انسانوں کے ساتھ کیسے ججمنٹ کرنی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔
लिल ईमान है, और यही सारा हिदायत ईमान की है, यही ईमान है। इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच के परस्तार हो, सच सुनना चाहते हो, तो यकीन कर लो कि यही ईमान है। इन अल्लाह यालमु गैबस समावाति वल अर्ज़, अल्लाह ही जानता है गैब आसमानों के और ज़मीन के। वल्लाहु बसीरुम बिमा तामलून, और जो भी तुम करते हो अल्लाह के इल्म में है, जो अमल तुम करते हो वो अल्लाह की निगाह में है। अब मैं आपको एक वर्ड बताती हूँ। इस्लाम में से सूरत हुजरात के मैनर निकालें, पीछे क्या बचता है? वो इस्लाम अल्लाह ने क्या कहा है, मैं कबूल नहीं करूँगा, एहसान ना जताओ। फिर आप प्लीज़ मुसलमान ना रहें, प्लीज़ ये ना बताएं है कि मैं इस्लाम ले आया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं बड़ा अच्छा मुसलमान हूँ। अल्लाह कहता है फिर उसको इस्लाम को ले जाओ, अपने घर रहो, जैसे दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं घर मरो। इस्लाम में से अगर ये मैनरिज्म निकाल दिया जाए इंसानों के साथ बिहेवियर का, तो पीछे क्या बचता है? मुनाफ़िकत, जिसको अल्लाह ने शदीद नफ़रत की और रद्द कर दिया है। अगर इस्लाम में ये मैनर्स होंगे, उसको अल्लाह ने क्या कंसीडर किया है? ईमान। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।